ذکر کیا تو فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، پھر سب سے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب کو نبیوں کا سردار بنا کے مکے میں پیدا کیا۔ میرا امام کہتا ہے نور اول کا شمع فیروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ جب کمپیرنگ کی جاتی ہے فلاں کیسا ہے، فلاں کے مقابلے میں اس کے اوقات کیا ہے، تو ایک دوسرے کی تضحیک ہوتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے پر تنقید اور کمنٹس کرتے ہیں لوگ۔ لیکن جب میرے امام نے کمپیرنگ کی اور نبیوں سے حضور کی تو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر نقص بھی دیکھنے کو نہ ملا، ادب بھی باقی رہا اور میرے آقا کی فضیلت بھی باقی رہی۔ میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ حکومت کہتی ہے 2 بوند پولیو ڈراپ کے پی لو گے تو بچے وکلانگ نہیں ہوں گے، اپاہج نہیں ہوں گے، معذور نہیں ہوں گے، حالانکہ ان 2 بوند کے استعمال کے بعد بھی اس قسم کے بچے نظر آتے ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے بننے والی 2 بوندیں ہیں جن کے اثرات بہت اچھے مرتب نہ ہوئے۔ ایک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کے 2 قطرے ہیں جن سے اللہ نے جنت میں 2 نہریں بنا رکھی ہیں، ایک کا نام ہے کوثر، ایک کا نام ہے سلسبیل۔ میرا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام زمین پہ تشریف لائے تو ان کے جو آنے کا انداز تھا، وہ آنے کی جو زمین تھی وہ کہیں کی تہذیب بہت اچھی تھی، کہیں کا حسن بڑا پیارا تھا، کہیں آئس لینڈ کی فضا تھی، کہیں کا کلچر بڑا پیارا تھا، اور کہیں بڑے بڑے حکمت کے ابواب کھلے ہوئے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آئے اسے مکہ کہتے ہیں، پتھروں کا شہر کہتے ہیں، جہاں لوگ پتھر کے، باتیں پتھر کی، مزاج پتھر کا، جیب میں پتھر، ہاتھوں میں پتھر، لہجے پتھر کی، یہاں تک کہ ان کے معبودان باطل بھی پتھر کے۔ لیکن میرے امام نے کیا کہا؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حکومت کہتی ہے میری طرفداری کرو، میرے نام کے جھنڈے لگاؤ، تمہیں سڑکوں کی ٹھیکیداری، تمہیں ہینڈ پمپ لگوانے کی ذمہ داری سونپ دیں گے، تمہارے بچوں کو اس میں آسانی سے پلنے میں صورتیں بھی نظر آئیں گی۔ تو میرا امام کہتا ہے یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، شاعری کی دنیا میں اسے کھلی اڑانا کہتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مجھے بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ بڑے بڑے اشعار پڑھے میرے امام نے۔ سب سے آخر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اپنی انکساری کے طور پر فرمایا میں گنہگار انسان ہوں، حالانکہ ان کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ میرے امام کہتے ہیں انکساری تھی کہ میں گنہگار ہوں، میرے کس کام کے حضور، میرے کام کیسے آئیں گے؟ حضور بڑے حسین ہیں، ان کے پسینے کے 2 قطرے سے جنت کی نہریں بنی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، شہنشاہ خوبہ ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، لیکن میں گنہگار ہوں تو حضور میرے بھی کام آ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی کوالٹی، ایسی بھی کوئی صفت ہے حضور کی تو تسلی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، آپ کے اعلیٰ حضرت، آپ کے دیار کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ اے لوگوں میں بتا دوں بڑے فخر سے کہتا ہوں، آپ جب دنیا کے کسی ملک میں جائیں گے کوئی عاشق آپ کو ملے گا جو اردو زبان سے بہرہ ور ہوگا، اگر اس نے آپ سے پوچھ لیا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ نے کہہ دیا وہیں کے جہاں کے اعلیٰ حضرت ہیں، تو یقین مانو وہ آپ کے قدم چوم لے گا، قدم چوم لے گا خدا کی قسم۔ جب اسے یہ پتا چلے گا کہ اس کا تعلق دیار محبت سے۔ میری نظامت کی وہ پہلی مجلس تھی، راز الہ آبادی کی آخری مجلس تھی۔ راز الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، یہ وہی راز الہ آبادی ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم کے انتقال کے موقع پر 40ویں کی تقریب میں وہ کلام پڑھا تھا، جس کلام کو پڑھتے وقت چیخنے اور رونے کی آواز منبر پہ آ رہی ہے۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ آنسوؤں اب انہی آنکھوں میں ہی رہنا سیکھو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ۔ کہ بھئی راز الآبادی میری وہ پہلی مجلس تھی جامعہ غریب نواز کی، اور راز صاحب کی آخری مجلس تھی۔ آپ نے شعر پڑھا تھا، ہر شخص عقیدت سے آنکھوں سے لگاتا ہے، سرما ہے بریلی کا یا خاک مدینہ۔ سید صاحب بیٹھے ہیں، میرے کچھ محسنین بیٹھے ہیں، مولانا ابو طالب صاحب بیٹھے ہیں، مولانا عاقب صاحب بیٹھے ہیں، اور نظامت میں بہت بڑا نام ہے مولانا ناظر رضا صاحب کا۔ مجھے خود بھی خوشی ہوئی دو عظیم ثناگروں کے بیچ میں آپ نے اس مبارک مجلس میں علماء کرام کو، مجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے جب منبر پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے علماء کرام کی۔ وجہ ایک یہ ہے کہ ان پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کے پیچھے تنقیدات کا بڑا ایک جم غفیر لگا ہوا ہے۔ اگر یہ دیر تک منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو صبح کو صدر صاحب، مؤذن صاحب اور امام، نائب امام صاحب ان پر چڑھ بیٹھتے ہیں۔ وہ کہاں تھے بھائی رات میں؟ کہاں تھے آپ رات میں؟ اذان میں 3 منٹ کی دیری ہو گئی۔ وہ بیچارے وہ اپنے اس اصول سے مجبور ہیں جس اصول کو عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے حضور کی محبت کہی جاتی ہے۔ جہاں جہاں یہ چراغ روشن ہوتا ہے یہ پروانے وہاں پر آ ہی جاتے ہیں۔ لاکھ دنیا طنز کرے، تنقید کرے، انتشار کی کیفیت میں انہیں رکھے، دھمکیاں دے، او امام صاحب کو باہر کرو، جب دیکھو تب فجر میں غائب رہتے ہیں۔ وہ امام مصلی پر بیٹھ کے روتا ہے، اے میرے مولا تو جانتا ہے میرا 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا، ٹفن کی 2 روٹیاں کھا کے حضور کی مجلس میں نعت پاک سننے چلا گیا، نعت پاک سننے چلا گیا تھا، اور دل مچلتا رہا، بیٹھ کے روتا رہا، کبھی حضور کا کرم ہوگا تو ہم بھی مدینے جائیں۔ ہاں آج یہ تانے سننے کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو قبول فرما لے۔ معلوم ہے آپ کو، ایک بات سن لیں، توجہ دیجیے گا بھائی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی حضور کی مجلس میں مدینہ 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 کا ذکر ہو رہا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی تھی بڑی تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف بھاگی، ایسی سمت مدینے کی طرف وہ بھاگنے لگی، اور اللہ والے تھے، نظر پڑ گئی، روشن ضمیر صاحب کشف تھے، بولے میں اس چونٹی کے پیچھے پیچھے چلا، بہت دور تک گئی، آگے سمندر تھا، اس کی لہریں وہ تھپیڑے اس کے نظر آ رہے تھے، وہ چونٹی سمندر کے کنارے پر ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر کرتی رہی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں روتا رہا، میں نے کہا دیکھیں میرے مولا اس کی طلب کی وجہ کیا ہے؟ اچانک ایک کبوتر آیا چونٹی کے پاس، چونٹی اس کے پیروں پہ چڑھ کے پر میں غائب ہو گئی، کبوتر اڑا اور آسمان کی فضاؤں میں گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے مصلی بچھایا، رومال اور 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے کہا اے میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ حضور کی مجلس میں جب جب مدینے کی بات ہوئی میں نے اس چھوٹے سے حقیر جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اور اس کی طرف مجھ سے دیکھی نہ گئی تو میں اس کے پیچھے لگ گیا، یہ سمندر کی لہروں کے قریب آ کے رو رہی تھی، معاملہ کیا ہے؟ کبوتر آیا اس کے پر میں گھس کے یہ چونٹی غائب ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے ابھی ابھی چھوٹی سی مجلس میں میرے حبیب کے شہر کی باتیں ہو رہی ہیں، ذاکر مدینہ مدینہ کہہ رہا تھا، مدح رسول کا شرف پانے والے میرے حبیب کے شہر کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ چونٹی اپنے سوراخ سے اپنے بل سے نکلی، اس کی سماعتوں میں جب مدینے کا رس گھولتا رہا تو یہ بے چین و بے قرار ہو گئی، یہ کہیں نہ گئی، سیدھے اس طرف بھاگی جس طرف میرے حبیب کا شہر ہے۔ آگے سمندر کی لہریں اس کو اپنے موت کے چنگل میں لینے کے لیے بے قرار تھیں، ڈر گئی اب کہاں جاؤں، اے میرے مولا اب کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتا ہے میری رحمتوں نے میری بارگاہ میں کہا اے میرے مولا اس چونٹی کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، تو میں نے مدینے سے کبوتر بھیج کے اسے مدینے بلا لیا ہے۔ لگتا ہوگا یہ قصہ کہانی ہے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اللہ ان علماء کرام کے قدم میں اخلاص عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ نعت کے بڑے بڑے شعر پڑھے گئے، اگر کہو تو ایک شعر میں بھی پڑھ دوں، میری بھی مجبوری ہے، میری بھی خوراک ہے اچھے شعر سننا، بہت لگتا بھی ہے کہ اچھے شعر کہاں ہو رہے ہیں، کہاں وارد ہو رہے ہیں، وہاں چلا جائے۔ غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا۔ غم زمانہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا۔ ایسے سنیے گا، زیادہ ہنگامہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں دل اٹھائے مدینے میں، مجھے بہت پسند ہے سید صاحب، میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت بھائی شعر سن لیں، پیسے نہیں پیسے نہیں۔
شعر سن لیں. میں دل اٹھائے مدینے میں جا کے بیٹھ گیا، نظر پڑی جو مدینے میں سبز گنبد پہ، میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا. شعر پڑھتا ہوں، شعر سن. میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا. مدینے جانے کی تمنا ہے تو بولیے گا. میں حرف حرف دعا کے دبا کے بیٹھ گیا. کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا. کہا گیا مجھے اپنی کتاب پڑھنے کو، اٹھا میں حشر میں نعتیں سنا کے بیٹھ گیا. آخری شعر ایک مطلع کے بعد کوئی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بول دے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. رکوع سجدے تشہد اور قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت. بہت بہت شکریہ. درود. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام. بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے اللہ، درود پڑھتے گئے اور امام بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سلام کر لوں، درود پڑھ کے پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محسن بیٹے ہیں جن کی انگلیاں پکڑ کے میں نے اس دیار میں نظام کیا. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ. درود کے حوالے سے 50-60 سیکنڈ میں ایک بات سن لیں. نہیں آخری میں بات میں. اچھا پہلے سے یہ سب بتائیے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، بریلی شریف میں سادات کی مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ. خطیب اعظم مولانا آصف رضا سیفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ارے حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مبارک مہمانوں کے قدم ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضور مفتی اعظم کی مہربانی ہے، یہ ہار نہیں جیت کی نشانی ہے. حضور مفتی اعظم کی مہربانی ہے. حضور مجاہد ملت منع فرماتے ہیں. تھوڑی دیر پہنے رہے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. بڑی مشفق شخصیت ہے. سبحان اللہ. درود پڑھے. اب کوئی بولیے گا نہیں، ٹھیک ہے، جب میں کہوں گا تب بولیے گا. درود کے حوالے سے پہلے ایک بات سن. حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا سنیں. حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے، وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. پوچھا گیا حضور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ درود پڑھنے کا طریقہ. اب سنیں، پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ واصف علی واصف نے کہا درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا، دیکھنا کتنے لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں علماء کرام، درود پڑھنے والا
اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. واصف علی واصف نے کہا درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ اور یہ اور ہم اور مدینے والے آقا جن پر پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ بابا ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں ہیں تو کیا ہم درود نہیں پڑھ سکتے؟ واصف علی واصف نے کہا تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہے. حضور تو تیرے زمانے میں. کیا ثبوت ہے کہ حضور ہے؟ کہنے لگے سورج نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے. چاند چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے. اے لوگوں درود پڑھا کرو انشاءاللہ بولیں. دل سے بولیں انشاءاللہ. یہ 4 گھنٹے موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں. نا 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 درود پڑھ کے سویا کریں انشاءاللہ. آوارہ گردی یہ سنیوں کے مقدر میں نہیں ہے، یہ تو آوارہ گردی کرنے والوں کو راہ راست پر لانے کا سبب بنتے ہیں. حضور کو یاد کرو ورنہ دشواریاں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. معذرت چاہتا ہوں گرمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور غوث پاک کے شہزادے سے کہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا مدینہ پاک میں بڑی تیز ہوا چل رہی تھی تو صحابہ نے حضور سے کہا تھا کہ آقا بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، تو میرے آقا فرماتے چل نہیں رہی ہے میرا خدا چلا رہا ہے. آج اس گرمی میں بیٹھ کر کے اس شہر کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دیار کا، اس مقام کا جسے مقام کربلا کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. پھر سے ریویس کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو میرے لیے اور قربانی کرو. آیت قریب قریب سب کو یاد ہے، جن کا حافظہ کمزور ہے ان کو بھی ان ائمہ نے یاد کرا دیا. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اونچی بولے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور کوئی بات کوئی اور کام نہ کیجیے. جب کام حضور کا ہو، بات حضور کی ہو، ذکر حضور کا ہو تو پھر کسی اور کی بات ہو. اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور مشکل کام لگتا ہے. عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن یہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں ظاہری طور پر. آپ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جاتے ہیں، پھر واپس آ کے اپنے گھر کے آنگن میں یا دہلیز پر یا دروازے پر یا مذبح خانے میں آپ اپنی قربانی کرتے ہیں، اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں. ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ بکرے کو عیدگاہ لے کے نہیں جاتے اور عیدگاہ کو بکرے کے پاس لے کے نہیں آتے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ عیدگاہ کو بکرے، عیدگاہ جہاں پر ہے وہاں بکرا لے کے نہیں گئے، اور جہاں بکرا بندھا ہوا تھا اس کی کھوٹی کے پاس عیدگاہ کے مینار کو کھینچی نہیں لائے. 2 الگ الگ عمل ہیں. قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو پہلے عیدگاہ جانا پڑے گا، پھر واپس آپ کو گھر آنا پڑے گا. لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر اکٹھا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کسی شخصیت کو دیکھنے کی خواہش ہے تو کربلا میں حسین کو دیکھ لیجیے. کربلا میں حسین کو دیکھ لیجیے جہاں ایک ہی وقت میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قربانی بھی. سمجھ گئے؟ عبد الرحمن فیضی نے کہا تھا، جھارکھنڈ کے بڑے استاد شاعر ہیں، ام الکتاب سینے باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے. علماء کرام بیٹھے قدم موسی کرتے ہوئے شعر. ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے. سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر. سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. دوستو اشارہ صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ اس آیت کا امام حسین کی طرف. سمجھ رہے ہیں ایک آیت کے کئی معنی لیے. میرے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں ایک آیت کے 400 معنی بیان کر سکتا ہوں، ایک آیت کے 40,000 معنی بیان کر سکتا ہوں. یہ کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا سمجھنے کے لیے آپ کو حسین تک پہنچنا پڑے گا. حسین کا نام اگر کسی گنبد کسی مینار پر لکھا ہوا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اس مینار کی بنیاد کی اینٹ کو دیکھنا پڑے گا. یہ کون ہے؟ یہ شخصیتیں کون ہیں؟ ان کی پرورش کہاں ہوئی؟
میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کے بھائی سے، مولانا ابو طالب بھائی سے گزارش کروں گا، اب جب کبھی مجلس رسول ہو انشاءاللہ تو یہ جو ہاٹ ہے نا ہائیڈروجن، اسے کم کر دیجئے گا، ٹھیک ہے بھائی جان، لائٹ والے اسے کم کر دیجئے گا، اور جیسے انتظام اسٹیج والوں کے لیے ہو ویسے سننے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ آپ صاف کر کے وہاں پر اچھی جگہ پر آپ چونے وغیرہ لگا کر کے ماں بہنوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کہ نالیوں کے پاس ماؤں کا بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا نا، گرمی ہے، نہ اندر بیٹھ سکتی ہے نہ باہر بیٹھ سکتی ہیں، وہ پنکھے چلتے چلتے تو ان کی توجہ تو موسم کی طرف جائے گی، جبکہ ان کا دل خدا کی قسم اس قدر تڑپتا ہے کربلا کو سننے کے لیے، حضور غوث پاک کے ذکر کے لیے۔ میں نے دیکھا ابھی اس سال سفر میں 11ویں شریف میں ایک عورت گجرات سے گئی تھی، بغداد، گجرات سے، میرے دوست نے بتایا، بولے جب اس کی بیٹیوں نے کہا کہ اماں غوث پاک کی بارگاہ سے میرے لیے تسبیح لے کے آنا، تو ماں نے کہا نہ جاؤں سلام تو کہہ دوں گی، تسبیح لے کے نہیں آؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں وہاں سے آؤں گی ہی نہیں۔ بیٹے نے کہا اماں کیسی باتیں کرتی ہے، تو جانا نا تو کربلا میں امام حسین کی بارگاہ سے ٹوپی خریدنا، تبرک کے طور پر استعمال۔ ماں نے کہا سن میرے بیٹے، جاؤں گی لیکن آؤں گی نہیں، جاؤں گی لیکن آؤں گی نہیں، غوث پاک کے روزے سے بچھڑ کے آؤں گی نہیں۔ لوگ سنے بوڑھی ماں مذاق کرتی ہے، تڑپتی رہی، کربلا پہنچی، نجف اشرف پہنچی، مولا عباس و حسین کا روزہ دیکھا، اور پھر اس نے ٹور کے مالک سے کہا او بھائی کب بغداد چلے گا، سیدنا شیخ کے روزے پہ کب چلے گا؟ اس نے کہا کہ اماں بس کل روانگی ہے کربلا شریف سے۔ رات بھر روتی رہی، وہ شہر آ رہا ہے جو میرے غوث کا شہر ہے، جہاں میری تدفین عمل میں آئے گی۔ عجیب و غریب باتیں کرتی رہی۔ آپ یقین کیجئے جس دن وہ بغداد شریف بوڑھی ماں اتری ہے بس سے، اسی دن غوث پاک کے روزے کو دیکھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اے لوگوں سمجھو پہلے کربلا کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ جو آقا حسین تھے ان کی پرورش کن کے سائے میں ہوئی، وہ کیسا ان کا نانا مذہب لے کے آیا تھا، کیسی قربانیوں کو دینے کی تربیت ان کے اجداد نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تھوڑی سی بات پر دیکھا نہیں آپ نے، یہ شریف لوگ شرافت کے خاندان کی حد سے باہر نکل آئے، جبکہ یہ صبر کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ مسئلے کی بات نہیں بھائی، آپ سے میں سب بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر یہ باتیں ریکارڈ ہو جائیں گی تو کل آپ کے شہر کے بارے میں پوری دنیا جانے گی، اور یہ بھی جانے گی کہ یہ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کا دیار ہے۔ غلطی ہم کرتے ہیں، روح اعلیٰ حضرت کو تکلیف ہوتی ہے، غلطی ہم کرتے ہیں، روح مفتی اعظم چھلنی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہمارے دل میں محبت پیدا فرما، آمین کہہ۔ میرے بھائی نے بڑی پیاری مثال دی، وہ بچھو والی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھتا نہیں آپ میرے دوستو، نو جل رہا ہے، میوات جل رہا ہے، سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا حضور ٹینشن بہت رہتا ہے، کوئی علاج؟ آپ نے فرمایا محبت کرو۔ نہیں سمجھے؟ سرکار محبوب الہی نے فرمایا محبت کرو، محبت۔ دیکھنا علماء بیٹھے ہوئے ان کی جوتیوں کی تاج جو میرے سر پہ سجے ہوئے ہیں، کیسے ان کی فہم ساتھ دیتی ہے۔ کہا کہ محبت کرو، کہا کہ حضور اگر اور کوئی اس کے علاوہ؟ فرمایا دوا یہی ہے، دوا یہی ہے۔ کہا اگر یہ دوا کام نہ کرے تو؟ محبوب الہی فرماتے ہیں تھوڑی سی مقدار بڑھا دو، تھوڑی سی اور محبت کرو، تھوڑی سی اور محبت کرو، اور کوئی علاج نہیں دوستو۔ آئیے دیکھیں محبت کیسے کی گئی ہے۔ میں آپ کو حضور کی، صدیق و عمر و عثمان و علی کی ایک ایک باتیں بتا کے مخدوم کائنات کی بات بتاؤں گا، پھر کربلا شریف کے مبارک ذروں کی زیارت کروائیں گے۔ آج بتاؤں گا کربلا میں حضور کے بیٹے کہاں کہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ آج بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ماں کی گوشت سے یہ شعر پڑھا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے لیے۔ آج بتاؤں گا یہ پھول کہاں کہاں بکھرے ہوئے، کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بولے سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ قربانی، یہ صدقے دونوں جگہ اکٹھا نظر آ رہے ہیں۔ وہ شہر ہے کربلا۔ کتنے لوگ ہیں جو کربلا جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں کربلا جائیں گے؟ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ سنیں آپ کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، مسلمانوں کا دل بڑا چھوٹا ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کے دل میں بھائیوں کی محبت نہیں ہے۔ وہ کیا کہا تھا آپ نے؟ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ یہ صوفی ازم ہے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے۔
میں بتا دوں آپ کو، الہ آباد ضلع میں ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا تھا، تو اس کے ایک بھائی نے مل کر کے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ میں اس کے جلسے میں گیا تھا، وہ بیٹھا تھا چیئرمین جیسوال تھا، مجھے انعام لے کے آیا، تو میں نے کہا وہ چیئرمین صاحب مجھے کیا انعام دیتے ہو، یہ پیسے کمیٹی والوں کو دیتے۔ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ دوستو محبت کرو یار، محبت کرو۔ آپ کو محبت کی تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہے، انشاءاللہ بولے اس قربانی کا، اس پاکیزہ سجدے کا لطف اٹھائیے جو میدان کربلا میں ہوا۔ یہ کون سی تعلیم تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کیا نبیوں نے محبتیں کیے؟ امام حسین نے، امام حسن نے، مولا کائنات نے، مخدوم کائنات نے، ان پر ظلم کرنے والوں کو حضور نے کیسے معاف کیا؟ یہی آج تعلیم ہے جو علماء کی موجودگی میں آپ کو دی جائے گی، تاکہ اب کسی مجلس میں لوگوں کا وہ ہاتھ جو قرآن اٹھانے کے لیے ہے کسی کا گریبان نہ پکڑنے کی۔ انشاءاللہ دل سے بولے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین۔ یہ کون سا دین آپ کو ملا ہے؟ کون سا دین آپ کو ملا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک بہت عظیم نبی ہیں، ان کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ ایک نبی کے نام سن کے کاش آپ سبحان اللہ کہہ دیتے۔ ایک نبی ہے، نام یاد رہے گا؟ ان کا نام کیا ہے؟ میری باتیں یاد کیجئے گا، میں کوئی مقرر نہیں ہوں ورنہ لوگ مجھ سے سند مانگیں۔ میں کوئی مبلغ نہیں کہ لوگ تبلیغ کی اتھارٹی کس نے دی، ایک درد ہے، ایک کرب ہے۔ وہ نظامت چپکے چپکے کرتا تھا، لوگوں کے ہاتھ پاؤں دبا کے، طلباء کی دعائیں لے کر کے، بالخصوص علماء کرام معافی چاہتا ہوں، میں طلباء سے بڑی بات مدرسے کے طلباء کے سامنے میرے سامنے کوئی ٹیچر ان کو مار نہیں سکتا۔ میرے دل میں بے پناہ محبت ہے، میرا دل کہتا ہے، آج بھی جب میں کہیں جلسے جلوس کی طرف جاتا ہوں نا تو مدرسے میں دل کہتا ہے کہ اس مدرسے کی لیٹرنگ صاف کر دوں، یہاں کا استنجا خانہ صاف کر دوں۔ اس جگہ وہ رہتے ہیں جنہیں حضور نے اپنا مہمان کہا۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، آپ اتنے بڑے اردو کے کامیاب خطیب ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، حضور کے صدقے میں یہ کرم مجھ پر ہوا ہے، لیکن ایک خوبی میرے اندر اللہ نے ڈال دی تھی۔ بچپن میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو جب بچے سو جاتے تھے تو میں راتوں کو بچوں کی لیٹرنگ صاف کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری تعلیم بھی شاید میرے کام نہ آئے، لیکن بچوں کی خدمت کام ضرور آئے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے علماء کرام کی طرف سے، حضور مفتی اعظم عالم حضور مجاہد ملت کے قول پر عمل ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ سب لوگ بولیں انشاءاللہ۔ دعا کرو اب دوسرا کوئی میوات نہ بنے، کسی کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی نہ جائیں، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ تعلیم کو یاد کرنا، یہ بھیک مانگ مانگ کے جلسے کرتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑے ابو طالب بھائی 2 مہینہ پہلے سے میرے پیچھے، میں نے کہا کیا کرو گے؟ بلا کے آیا، بولے آصف بھائی تھوڑی سی بات کر دیجئے امام حسین کی۔ سنیں آپ، موسیٰ علیہ السلام ان کی عادت تھی کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے بیٹھتے۔ آپ کے لیے مشکل کام ہے، آپ تو چائے، اسپرائٹ، تھمس اپ، مازا، فروٹی بھی لوگوں کو دکھا دکھا کے پیتے ہیں۔ اس چوراہے پر خریدا تو اگلے چوراہے تک پیتے ہوئے جائیں گے۔ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب کے سے، پہلے کے دور میں الہ آباد تھا، لکھنؤ تھا، یہ پی جی آئی، یہ شکنتلا، یہ ویدانتا، یہ سہارا، یہ آشا ہاسپٹل وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں تھی، یہ بڑی بڑی ہاسپٹل۔ تو صوفی صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کے کھاتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں، اس لیے بیمار پڑ گئے۔ باتوں کو سنیے گا، اسے نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی بیماریاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ، آپ کے گھر میں نحوست بے برکتی نہیں ہوگی اگر یہ تعلیم آپ لے کے گئے تو۔ موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی جب کسی کو وہ اپنے گھر میں بلاتے تو پہلے اپنے ساتھ بٹھا کے اسے کھانا کھلاتے تھے۔ پوری لائف بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھایا اللہ کے نبی حضرت ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن بازار میں گئے، ایک شخص کو پکڑا، بولے چل میرے گھر میں کھانا کھا لے۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو لے کے گھر چلے آئے، دسترخوان پر بٹھایا، فرمایا کہ کھانا کھانا شروع کر، میں بھی کھاتا ہوں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا اور آپ نے شروع کر دیا۔ اسے جیسے کھانا کھانے کے لیے نوبت آئی، اس نے لقمہ اٹھایا اور جیسے کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا او بسم اللہ تو پڑھ لے،
بسم اللہ تو پڑھ لے. اس نے کہا اے موسیٰ میں تیرے خدا کو خدا نہیں کہتا, تجھے نبی نہیں کہتا, اور میں تیرے مذہب کو فالو نہیں کرتا. سمجھا؟ میں نان مسلم ہوں, میں کیوں بسم اللہ پڑھوں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نوالا میں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا. میں کہا چل باہر نکل, چل چل چل. ایک نبی کے دسترخوان پر کھانا کھائے گا اور نبی کو نبی بنانے والے خدا کا نام بھی نہ لے گا, چل باہر نکل. اسے دھکے مار کے میں نے باہر کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دور پہاڑ پر, مصر میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ جا کر کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے. آپ اس دور پہاڑ پر جب گئے نا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا کرنے آئے ہو؟ تو بولے میرے مولا تجھ سے باتیں کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا دل توڑ کے مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے.